حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں جنہوں نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں ان کے ساتھ تعلق رکھا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ کو جب بھی دیکھتے کہ کوئی اچھا سالن پکایا ہوا ہے، میرے آقا فرماتے میری خدیجہ کی سہیلیوں ہمسائیوں کے پاس بھی یہ سالن بھیجو، میں محمد بعد میں کھانا کھاؤں گا، پہلے ان کے گھر میں بھیجو، تاکہ خدیجہ کی سہیلیاں یہ نہ دیکھیں خدیجہ زندگی میں ہمارا خیال رکھتی تھی، اس کے چلے جانے کے بعد ان کے سرتاج نے ہمیں بھول چھوڑ دی، وہ ہمیں بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا خیال رکھا ہے۔ ہمسایوں کا فکر ہونا چاہیے۔ آج جس گلی میں شادی ہوتی ہے، جس گلی میں نکاح کا پروگرام ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، ساری رات اس گلی کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں، کسی کو بھی چین کی نیند، سکھ کی نیند ہم سونے نہیں دیں گے۔ یہ مسلمان کی شادی ہے۔ ہم نے اسپیکر لگا دیے، ڈیک لگا دیا، ہم نے خوشی کرنی ہے، بھلے کوئی تڑپتا رہے، کوئی مرتا رہے، کوئی بیمار ہے، جس کے لیے ذرا سی آہٹ، ذرا سا کھڑکا بھی تکلیف کا باعث ہے۔ آج ہم نے 100 کے والیوم پہ گانے چلا دیے، میوزک چلا دیا۔ آپ بتائیں کہ اس کی ساری رات کیسے گزرے گی؟ وہ آپ کو اور مجھے دعائیں دیتے گزارے گا؟ وہ تیری اور میری شادی میں برکت کی دعائیں کرے گا؟ میں نے اپنی شادی کی بنیادوں میں لوگوں کی آہیں ڈال دی ہیں، میں نے اپنی شادی کی بنیادوں میں لوگوں کی تکلیفیں ڈال دی ہیں، میں نے اپنی شادی کی بنیادوں میں بوڑھوں کی تکلیفیں، بوڑھوں کی مصیبتیں، بیماروں کی کروٹ آہٹیں، بیماروں کی درد کی ٹیسیں میں نے اپنی شادی کی بنیادوں میں ڈال دی۔ اور جس شادی کی بنیاد لوگوں کے خون پر ہو، لوگوں کی تکلیفوں پہ ہو، لوگوں کے درد پہ ہو، مجھے آپ بتاؤ یہ شادی کہاں پایا تکمیل کو پہنچے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے اگر تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے اپنے گھر میں، اور یہ آواز تیرے گھر کی دیواروں کو کراس کرتے ہوئے ہمسائے کے گھر کے کمرے میں پہنچ گئی، اور اس نے اس کے سکون میں اس قرآن کی تلاوت نے خلل ڈالا، تجھے اس قرآن کا ثواب تھوڑا ملے گا، تجھے سزا زیادہ ملے گی۔ تو قرآن پڑھ، اپنے کمرے میں محدود ہو کے پڑھ، ساری رات قرآن پڑھتا رہے، تجھے کس نے روکا ہے؟ لیکن اپنے گھر کی 4 دیواری تک تیری آواز بند رہنی چاہیے۔ ساری رات نوافل پڑھ، تجھے کسی نے نہیں روکا، لیکن قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ تجھے کس پیغمبر نے بتایا ہے کہ قرآن پڑھو اور پوری بستی کی سکون کو برباد کر کے رکھ دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف کے پردے لگے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں جب تلاوت کی آواز پہنچی، آقا نے پردہ ہٹایا اور فرمایا لا توزو بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرے کو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز اونچی کر کے تکلیف مت دے، آہستہ آواز سے تلاوت کرو، ذکر کرنا ہے آہستہ کرو، درود پاک پڑھنا ہے آہستہ پڑھو۔ اگر تمہاری آواز اتنی بلند ہو گئی، ساتھ سوئے ہوئے ساتھی کی جاگ ہو گئی، اس کا سکون خراب ہو گیا، میں محمد کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایذا ہے، اور ایذاء المسلم حرام، یہ ایذا دینا حرام بن جائے گا۔ میں نے اس حکم کی طرف، میں نے اس حد کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔